سعید صاحب اب ذرا آپ کے پاس آتے ہیں. آپ کا جو علمی مقام ہے خاص طور پہ میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑا سا کلام کیجئے کہ آپ کے علم نے آپ کو اس بات کا بھی پابند کیا کہ آپ نے کبھی بھی جو آپ کو دنیا پیش کی جاتی تھی بادشاہوں کی طرف سے آپ نے اس کو قبول نہیں کیا. اور دیکھیں نا، میں جب روایات میں پڑھتا ہوں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے آپ نے فیض حاصل کیا، تو ذرا سوچئے پھر مقام اور مرتبہ کیا ہوگا، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، بڑا خوبصورت اس وقت پروگرام کا یہ ماحول ہے. دیکھیے، یہ تو ظاہراً آپ نے ان تمام سے اکتساب فیض کیا، ایک باطناً بھی آپ کا سلسلہ چل رہا ہے. جیسے ابھی ان کے خاندان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو آپ کے دادا جناب عمر بن خطاب، جن کے ساتھ آپ کو بڑی محبت تھی، آپ ایسی شخصیت تھے کہ آپ نے ہجرت کی رات اکیلے اعلان کر دیا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اسے روئے، یا کوئی بہن یہ چاہتی ہے اس کا بھائی کٹ مرے، یا کوئی ماں یہ چاہتی ہے اس کا بیٹا زمین میں کاٹ کے ڈال دیا جائے، تو پہاڑ کے پیچھے بھیجو، خطاب کا بیٹا جا رہا ہے، مراد رسول جا رہے ہیں، میں اپنی تلوار سے اس کا مطلب پورا کر کے بھیجوں گا. تو آپ کے خون میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں، آپ کی ذات میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں. پھر جب آپ کو جناب عبداللہ بن عمر اور اپنی پھپھو جناب حفصہ کی گود نصیب ہوتی ہے جو کہ ام المومنین تھی، تو پھر آپ نے کون سی ترویج اپنی ذات میں دیکھی ہوئی ہوگی. آپ دیکھیے، آپ کے پاس علمی مقام اتنا تھا کہ انان اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ، اور عمر ثانی جنہیں کہا جاتا ہے، جناب عمر بن عبدالعزیز جو آپ کے کزن بھی تھے، وہ آپ سے اکتساب فیض کیا کرتے، اور ان کی ساری ذات کا پروان چڑھنا آپ کے مرہون منت ہے. اور دوسری بات، یعنی 2.5 برس کی جو خلافت کا آپ کا دور ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جی وہ ایکچولی مطلب اکتساب فیض جو حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سالم سے کرتے تھے. اور حضرت سالم سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی جتنی مطابقت ہے وہ پوچھ کے انہوں نے اپنی ذات میں ڈالی تھی. کیونکہ پہلے جناب عمر بن عبدالعزیز کا لائف سٹینڈرڈ کچھ اور تھا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جب خلافت پر بیٹھے تو اس کے بعد آپ کے سٹینڈرڈ کو بدلا گیا. حضرت سالم نے آپ کا اندر بدل دیا تھا، بتا کے، دکھا کے، سنا کے، چلا کے ایسا بدل دیا تھا. مجھے یاد آ گئی آپ کی بات سے وہ بات کہ ایک مرتبہ جب آپ ظاہر ہے آپ کا جاہو اشمت، یعنی ایک لباس ایک دن میں پہن لیا تو تبدیل کیا تو پھر ختم. 800 درہم کی جو ہے وہ چادر منگوائی تو آپ نے اس پہ تنقید کی کہ مزہ نہیں آیا. اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب 8 درہم کی منگوائی خلافت کے بعد، آپ نے فرمایا کیا خوبصورت، کیا حسین چادر ہے. ایک دینار پہ پورا مہینہ گزارا. اللہ 2.5 لاکھ دینار کی آمدن کو 1 دینار میں بدل کے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کی. اب آپ دیکھیے، جناب سالم کی 2 باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک دن آپ بیت اللہ شریف میں طواف کرنے میں مصروف ہیں، اور اتنا مقام اور اتنا بڑا خاندان، آپ خلیفہ ثانی اور اپنے دادا کی اسی نقش قدم پہ تھے کہ آپ خلافت پر موجود ہوتے، اور کیسر روم آپ کے نام سے لرز رہا ہوتا، لیکن آپ مسجد نبوی کی ننگی زمین پہ اینٹ رکھ کے سکون کی نیند سو جایا کرتے تھے. اور لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ عمر نے انصاف کیا، اللہ نے اس کو سکون عطا فرما دیا. تو آپ بالکل سادہ سے لباس میں طواف کر رہے ہیں. تو سلمان بن عبد الملک نے آپ کو کہا، جو اس وقت اپنے وقت کا خلیفہ اور بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ آپ جناب عمر کی اولاد سے ہیں اور مجھے جناب عمر بن خطاب سے بڑی محبت ہے. آپ مجھے بتائیے، اور یہ جملہ آج ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، صرف الفاظ نہیں ہیں. ذرا توجہ سے سنیے کہ آپ نے کہا، اس نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو آپ نے کہا میں بیت اللہ شریف میں موجود ہوں، اللہ کے گھر میں مجھے غیر اللہ سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے گھر میں مجھے غیر اللہ سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے. تو اس نے تھوڑی دیر انتظار کیا. جب آپ اپنے تمام معمولات سے فارغ ہوئے، باہر نکلے، اس نے اپنے خادم کو بھیجا، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے کہا پہلے تو اللہ کے گھر میں تھے، اب اللہ کے گھر سے باہر آ گئے، بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کروں. تو آپ نے کہا کہ آپ مجھے کوئی دنیاوی فائدہ دے سکتے ہیں یا اخروی فائدہ دے سکتے ہیں. جناب عمر بن خطاب کی اولاد کے نزدیک اخروی فائدے سے اوپر کوئی فائدہ تھا ہی نہیں. قربت رسول ہی ان کی زندگی کا مقصد تھا، اور اسی کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا ہے. تو اس نے کہا میرے ہاتھ میں تو دنیاوی فائدہ ہے. انہوں نے کہا دنیا تو ہم کب کی چھوڑ آئے، ہمیں اس فائدے کی ضرورت نہیں.